اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2009 کے اندر نا پاکستان کے کسی شہر میں، شہر کا نام مجھے یاد نہیں ہے، 2009 کے اندر ایک بڑی محفل نعت ہوئی اور جس میں عمرے کے ٹکٹ بھی رکھے ہوئے تھے، جناب والا عمرے کے ٹکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ محفل مکمل ہوئی، سلام پڑھا گیا، اب کیا ہوا جی؟ قرآن اندازی ہونے لگی اور شرط یہ تھی، سنیں توجہ سنیں، کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ جب مانگتا ہے نا تو نظر کرم ہو ہی جاتی ہے، کرم ہو ہی جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ شرط یہ تھی کہ جس بندے کا بھی نام نکلے گا نا قرآن کے اندر، اس کا محفل میں ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو دوبارہ پرچی اٹھائی جائے گی، اس پرچی کو کینسل کر دیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ قرآن اندازی ہونے لگی تو پرچی نکالی نا، پرچی نکالی تو پرچی نکالنے کے بعد پڑھا گیا تو نام آیا نسیم بی بی کا۔ کس کا؟ اس کا شوہر دوڑتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں اور حالت خستہ ہے، اور وہ کہنے لگا میری بیوی ہے نسیم بی بی، میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے۔ لوگ اس کو مبارک دینے لگے، گلے میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ ابھی ہاتھ ڈال ہی رہے تھے تو جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے آواز آنے لگی کہ عورتوں میں کوئی بھی نسیم بی بی نہیں ہے، کوئی بھی نسیم بی بی۔ اس نے کہا میری بیوی نا گھر پہ ہے، مجھے 5 منٹ دو، میں ابھی سائیکل پہ جاتا ہوں، اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک ایک کے پاؤں پکڑ رہا تھا، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے پاس بھی گیا، گویا کہ اس کے بھی پاؤں پکڑے، انہوں نے کہا ہمیں آقا نے بلایا ہے تو رکاوٹ نہ بنو، ہمیں حضور نے بلایا ہے تو رکاوٹ نہ بنو، میں ابھی جا کے اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں۔ کسی نے بات نہ سنی اس کی، سنیں قسم سے وہ سر جھکا کر نہ رونے لگا، اور دل میں پتہ نہیں آقا سے کیا بات کی، اس نے محبوب سے کیا بات کی، کیا دکھ درد سنایا۔ جب کسی نے نہیں مانی نا، اس نے اپنے آقا سے بات کی، رسول اللہ سے بات کی۔ تو قربان جائیں، سارے محفل والے موجود تھے کہ دوبارہ جب پرچی اٹھانے لگے نا، اور پرچی اٹھائی تو نام پڑا، اسی بندے کا نام آ گیا، نصیر احمد کا نام آ گیا، جس کے پہلے بیوی کا نام آیا تھا، اب اس کا نام آ گیا۔ اور پوچھا یار تیری کیا نیکی ہے؟ اسی کا نام نکل آیا، اسی کا نام نکل آیا۔ اور پوچھا تیری کیا نیکی ہے یار، کون سا عمل کیا تو نے، کہ کیا تو نے رسول اللہ سے بات کی؟ کہنے لگا جب تم نے نہیں سنی تو مجھے تو یقین تھا، وہ تو سنتے ہیں نا، اور جب سارے ٹھکرا دے تو وہ تو گلے سے لگاتے ہیں نا۔ اور تم سمجھتے ہو پیسے کی بات، پیسے کی بات نہیں ہے، بلاوے کی بات ہے، آقا کی بات ہے۔ جب آقا بلائے اور کوئی بھی رکاوٹ ہو تو کیا ہو جاتی؟ گر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بتا تو صحیح تیرا عمل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اور تو عمل کوئی نہیں ہے۔ ایک دن میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی، میں نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگے ہماری کمائی تو تیری کمائی تو اتنی ہے نہیں، تازی کماتے ہیں تازی کھاتے ہیں، تازی کماتے ہیں تازی، اور میں نے مدینے جانا ہے، میں نے رسول اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے میرا بندوبست کر دے۔ کہہ رہا میری بیوی کے ساتھ میں بھی رونے لگا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے، میرے دونوں بیٹے قریب آئے، ایک نے ماں کے آنسو صاف کیے، دوسرے نے میرے آنسو صاف کیے، اور کہنے لگے ابا اگر وہاں جانا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ بیٹا کیا؟ بیٹا کہنے لگا ابا آج سے نا ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے، دوسرے وقت کھانا، کہہ رہا تب سے لے کر آج تک ہم ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں، بس ایک وقت، کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ کہہ لیں اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے نا ایک کے پیسے جمع ہوئے، ایک بندہ جا سکتا ہے، میری بیوی جا سکتی ہے، اور آج رسول اللہ نے کرم کیا محفل کے اندر کہ ہم 2 جا سکیں، تم رکاوٹ بن گئے۔ اور میں نے آقا سے عرض کی تو آقا نے پھر میری حاضری قبول کر لی۔ جتنے حاضری وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا تم کتنے لوگ ہو؟ ہم 4 ہیں۔ کسی نے 1000 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 5000 دیا، کسی نے 10,000 دیا۔ آقا کا کرم دیکھیں تو وہ کہنے لگے کہ ساروں نے ان کا بندوبست کیا، گھر کو تالا لگایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، یہ طلب سے ہوتا ہے۔